من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں گے سارے مل کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ 16 نمبر شعر ہے اور اس کا بیت ثانی ہے کہ جہاں پہ جس کی شرح میں کیا گفتگو ہوگی۔ شعر اس طریقے سے تھا کہ کشب الوضع فی اسم جئتنا والمعنوی فی متا و فی ہنا۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک شباہت مدنی ہوتی ہے کہ اسم جب حرف کے مشابہ ہونا شروع ہوتا ہے تو حرف میں اصل مبنی ہونا ہے اور اسم میں اصل معرب ہونا ہے۔ تو یہ اسم جب حرف کے مشابہ ہو جاتا ہے تو اب اگر یہ شباہت مدنی ہے، ایک ایسی شباہت ہے کہ جو اسے حرف کے قریب کر دیتی ہے، تو پھر ہم اس اسم کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حرف نہیں کہتے، لیکن اس اسم کو ہم مبنی کہہ دیتے ہیں۔ معرب والا جو اصل حکم تھا اسم کا، اس سے ہم اسے نکال دیتے ہیں۔ اور وہ شباہت کیا ہے؟ 4 طرح کی ہے، اور پہلی شباہت وضعی بیان ہو چکی اور آج کے درس میں شباہت معنوی ہے۔ اور بیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ والمعنوی، والمعنوی کا جو عطف ہوگا اسی وضعی کے اوپر ہوگا، یعنی کشبہ المعنوی۔ پیچھے کیا تھا؟ کشبہ الوضعی تھا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کشبہ المعنوی ہو جائے گا۔ اچھا، فی متا یہ جو جار مجرور ہیں یہ متعلق ہو جائیں گے ثابت کے، اور یہ اس معنوی کی کیا بنے گا؟ صفت بنے گا، یعنی کشبہ المعنوی یہ ثابت فی متا و فی ہنا، کہ جیسے کہ شباہت معنوی ہے جو کہ ہے کہاں پہ ہے؟ متا اور ہنا میں ہے۔ یہ اس کا کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا، یعنی جیسا کہ شباہت معنوی جو کہ ہے یا جو ہوتی ہے، یہ صفت کو کیا بیان کرنے کے لیے اس طرح کا کیا ہے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، شباہت معنوی کہاں پہ ہے؟ متا میں ہے اور وفی ہنا اور ہنا میں ہے۔ متا بھی اسم ہے اور ہنا بھی اسم ہے، اور اس کے اسم ہونے کی جو دلیل ہے کہ اس کے اوپر حرف جارہ واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، الا متا احارفی یا مولا، الا متا، ٹھیک ہے، متا کے اوپر الا داخل ہو گیا، ہنا کے اوپر داخل ہوتا ہے من ہنا، ٹھیک ہے، یہاں سے الا ہنا وہاں تک۔ تو لہذا یہ تو کیا ہوگی جی؟ اسم کی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کی علامت کیا تھی؟ بالجر والتنوین، وہ بالجر پہلی علامت ہی کیا اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن جب اسم کی اس کے اندر علامت آ گئی تو اسم میں اصل کیا ہے؟ معرب ہونا ہے، لیکن وہ متا اور ہنا کو معرب نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی، اس سے وہ کیا کہتے ہیں جی؟ مبنی کہتے ہیں۔ یعنی الا متا میں وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر متا مجرور واقع ہو رہا ہے تو وہ اس کا جو اعراب ہے وہ تقدیر میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب تقدیری بھی کس کے اوپر آتا ہے؟ معرب کے اوپر ہی آتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں جی متا جو ہے وہ یہاں پہ مجرور واقع نہیں ہو رہا، بلکہ یہ فی محل جرن ہے زیادہ سے زیادہ، یہ ایک آپ کہیں گے، کیونکہ یہ مبنی ہے۔ ہنا میں بھی ایسے کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ متا اور جو ہنا کا معنی ہے نا، وہ معنی اس کا کون سا بن گیا ہے جی؟ حرف والا بن گیا ہے۔ اچھا، متا کا معنی حرف والا کیسے بنا؟ متا کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، ایک متا استفہامیہ ہے اور ایک متا شرطیہ ہے۔ متا استفہامیہ جو حل کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی سے آپ سوال کرتے ہیں، متا تقوم، ٹھیک ہے، آپ کب کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، متا تخرج، آپ کب نکلیں گے، تو یہ استفہام کا معنی ہے۔ چاہے استفہام حل والا معنی ہو، آ والا ہو، کوئی بھی معنی ہو، خود جو استفہام کا معنی ہے اس معنی کو کیا کہتے ہیں؟ معنی حرفی کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہمارے پاس تعبیر استعمال ہوتی ہے جو اگلی کتابوں میں بھی استعمال ہوگی کہ کیا یہ معنی اسمی ہے یا معنی حرفی ہے، یا یہ معنی اسماء میں سے ہے یا معنی حروف میں سے ہے۔ معنی اسماء اور معنی حروف میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ اسم کا معنی مستقل ہوتا ہے، وہ اپنا معنی ادا کرنے کے لیے حرف کا یا فعل کا محتاج نہیں ہوا کرتا،
لیکن جو حرف والا معنی ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، وہ تبھی معنی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی فعل یا اسم کا کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اب یہی جو استفہام ہے، استفہام کا مطلب کیا ہے، کیا ہو، کب ہو، کون ہو، جو بھی استفہام آپ بنا لیں، کیا کب کون یہ نہیں سمجھ آتے پورے اس کا کیا مطلب ہے جب تک آپ پوری بات نہیں لگائیں گے۔ وہ جیسے ہم من اور الا میں کہتے تھے کہ سے اور تک ہمیں نہیں سمجھ آتے جب تک ہے صرف تو من البصرہ الکوفہ نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے جو استفہام ہے، کیا، جب، کون، کیسے، یہ بھی کیا ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک جو ہے وہ اس کے بعد وہ مستفہم عنہ جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے جب تک وہ کیا ذکر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پس ثابت کیا ہوا کہ متا کا اگر متاع استفہامیہ مراد لیں تو خود جو استفہام کا معنی ہے یہ معنی حرفی کہلاتا ہے، یعنی یہ معنی غیر مستقل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ معنی کے اعتبار سے حرف جیسا ہو گیا لیکن علامت کے اعتبار سے یہ اسم کی طرح ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے متاع کی ایک دوسری قسم ہے جسے متاع شرطیہ کہتے ہیں۔ متاع شرطیہ یعنی جو ان کے معنی میں آتا ہے، اور ان کا مطلب کیا ہے، اگر ہے، تو خود اگر کا معنی بھی کیا ہے، معنی حرفی ہے، کہ یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلے گا جب تک کیا ہے پورا جملہ کیا ذکر نہیں ہوگا، یہ بھی معنی غیر مستقل ہے۔ تو وہ اس کی مثال کیا ہے کہ متى تدرس، متى تدرس ادرس، جب تم پڑھو گے میں پڑھوں گا، متى تقوم اقوم، متى تقوم اقوم، اس طرح کی کیا مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ خوب، تو یہ متاع کی کیا بات ہوگی۔ دوسری جو مثال ہے وہ کون سی تھی، ہونا کی مثال دی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہونا اشارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، ہونا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اشارہ کس میں سے ہے، اشارہ بھی معنی حرفی میں سے ہے، یعنی اشارہ بھی تب تک آپ کو سمجھ نہیں آتا جب تک مشار الیہ کیا ہے وہاں پہ ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو مشار الیہ کے بغیر، مشار الیہ اگر آپ دیکھ نہ لیں، اگر وہ یا وہ ذکر نہ ہو تو اشارے کی کیا ہے سمجھ ہی نہیں آتی، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہو گیا، معنی حرفی ہو گیا۔ ان دو مثالوں میں فرق کیا ہے متاع اور ہونا میں، وہ بیان کریں گے کہ متاع کا جو معنی حرفی ہے تو اس کے حرف کیا موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا اس کا معنی حرفی استفہام ہے تو استفہام کے حروف موجود ہیں ہمارے پاس، حل ہو گیا، کیفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہونا کا معنی حرفی ہے وہ اشارہ والا ہے، تو ایسا کوئی اشارہ کا حرف ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اشارے والا حرف ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس سے یہاں کے لیے کیا اشارہ کیا جائے۔ حاضہ اور حاضہ جو ہے نا، یہ اور وہ اس طرح کے معنی میں آتا ہے، لیکن جو ہونا کا ایک خاص معنی ہے نا کہ یہاں اور ہونا کا وہاں، اس طرح کا کوئی حرف ہمیں نہیں ملتے حرف کی کیٹیگری میں۔ اور خود حاضہ وغیرہ ہے یہ بھی کیا ہے، وہ ذا وغیرہ اسے بھی اسم کہتے ہیں، حرف تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ حاضہ اسم ہے یا حرف ہے، اسم اشارہ کہتے ہیں، حرف اشارہ نہیں کہتے۔ لیکن ادھر استفہام میں ہمیں حروف استفہام مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہونا میں جو اشارہ ہے، اشارہ میں ہمیں حرف اشارہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو مثالیں کیوں دی ہیں، ہم کہیں گے کہ متاع جو ہے وہ استفہام کے معنی میں آتا ہے اور استفہام کے لیے حرف موجود ہے، ہاں۔ ہونا جو ہے وہ اشارہ کے لیے آتا ہے اور اشارہ کے لیے جو بھی موجود ہے وہ اسم موجود ہے، اشارے کے لیے حرف ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو مثالیں کیا اس وجہ سے دی ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے وہ شعر کی شرح تھی، اب آ جائیں اس کی تطبیق کے اوپر۔ اور ابن ناظم نے یہاں سے جو ہے وہ عبارت شروع کی ہے کہ وہ اما بناء الاسم لشبہ بالحرف فی المعنی، کہ اسم کی جو بنا ہے اس وجہ سے چونکہ وہ حرف کے مشابہ ہے کس میں جی، معنی میں، تو اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ فَإِذَا تَضَمَّنَ الْإِسْمُ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْحُرُوفِ، اگر کوئی اسم متضمن ہو، رکھتا ہو، کیا رکھتا ہو جی، ایک ایسا معنی رکھتا ہو کہ جو معنی حروف میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ معنی حروف کی تعریف آپ کو آنی چاہیے کہ معنی حروف کیا ہوتے ہیں، جو غیر مستقل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا معنی تبھی مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ فعل یا اسم کے ساتھ ہیں۔ اور معنی الاسماء کون سے ہوتے ہیں کہ جو مستقل ہوتے ہیں، معنی الافعال بھی کیا ہوتے ہیں، مستقل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے وہ حروف کے معنی میں سے ایک معنی رکھتا ہے، اور یہ اس کا حروف کا معنی رکھنا تضمناً لازماً، یہ ایک ایسا رکھنا ہے کہ جو لازم ہے اس کے لیے،
لازم کا یہ مطلب ہے کہ کبھی بھی کوئی استعمال ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ والا معنی کیا مراد موجود نہ ہو. ہمیشہ جب بھی عربی زبان میں یہ اسم استعمال ہوا اس کے اندر یہی حرف والا معنی تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ کہیں کہ حرف والا معنی اور کبھی کہیں یہ کوئی اور معنی. دو کیٹیگری نہیں ہے. جن کی دو کیٹیگری ہوں گی جس اسم کی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مورب ہی کہیں گے. اس کی وہ شباہت حرفی نہیں بنے گی، شباہت معنوی حرف کے ساتھ مکمل نہیں بنے گی. تو شباہت معنوی حرف کے ساتھ کیا بنتی ہے کہ اگر اس کے اندر حرف والا معنی ہو اور اس کا وہ جو معنی کا ہونا ہے اس کے اندر شامل ہونا ہے وہ تضمن لازم ہو. لازم یعنی فی جمیع الاحوال، فی جمیع الاستعمالات، فی کل استعمال، ہر استعمال میں آپ دیکھیں گے کہ یہی اس کے اندر کیا حرف والا معنی ہے. اس کی وضاحت مزید کیا آگے آئے گی. اب یہ جو اس کے اندر حرف والا معنی پایا جاتا ہے یہ لازماً لللفظ او المحل، چاہے یہ اس کے لفظ کے لیے لازم ہو یا اس کے محل کے لیے لازم ہو. لفظ اور محل کے تعبیر ہمارے لیے واضح ہے کہ خود یہ جو لفظ ہے وہ جدھر بھی لے جائیں خود اس لفظ کے اندر کیا معنی ہے. محل کا کیا مطلب ہے کہ لفظ کے اندر حرف والا معنی نہیں ہے لیکن وہ لفظ ایک ایسی جگہ پہ آیا ہے کہ اس جگہ پہ کیا استعمال ہونا چاہیے؟ حرف استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی وہ مثال دیں گے آگے جا کے کہ خود جو اسم ہے اس کے اندر حرف والا معنی نہیں ہے لیکن اب اسم ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ اس جگہ پہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ جی حرف استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ حرف والا معنی ہوتا ہے. اسم کو اس کی جگہ پہ رکھنے کی وجہ سے وہ اسم والے جو ہے نا، وہ بڑے جو اسم والے لوگ ہیں وہ نظار ڈال دیتے ہیں کہ تم جی اس کی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے ہو. ٹھیک ہے، وہ تو حرف والی جگہ ہے، تم ادھر جا کے کیوں بیٹھ گئے ہو. لہٰذا وہ اسے کیا کہہ دیتے ہیں کہ اب سے ہم تمہیں مورب نہیں کہیں گے، بس تم مبنی رہو. اچھا، یہ جو ہے وہ دو شرطیں، یعنی پہلی شرط کیا ہوگی کہ لازم ہو. ٹھیک ہے، پھر لازم کیا کہ دو قسمیں بنائیں، چاہے وہ لفظ کے لیے لازم ہو یا مال کے لیے لازم ہو. دوسری شرط کیا ہے کہ غیر معارض، یہ جو اس کے اندر حرف کا معنی پایا جاتا ہے یہ لازم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہونی چاہیے کہ غیر معارض، اس کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے. اعراب کا جو چیز تقاضا کرتی ہے، جو مورب ہونے کا تقاضا کرتی ہے وہ والی بات، اور ادھر سے حرف المعنی ان دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو جائے. جیسے ٹکراؤ ہو جائے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کی جو ہے وہ شباہت معنوی ختم ہو گئی. اب یہ ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے اس کو بھی کیا ابن ناظم بیان کریں گے. اچھا، تو اگر اس جیسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یبنا، اس اسم کو کیا کر دیا جائے گا؟ مبنی کر دیا جائے گا. کا متا، پہلی مثال متا کی، دوسری ہونا کی، تیسری جو مثال ہے نا وہ منادہ مفرد المعرفہ کی ہے، جیسے یا زیدو. ٹھیک ہے، زیدو کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مبنی لازم کہتے ہیں. واضح؟ تو یہ مبنی کیسے ہو گیا؟ یہ تو اسم ہے بھائی، اسم میں اصل ہونا کیا ہے؟ مورب ہے. تو مبنی کیسے ہو گیا؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ جی اس کی شباہت معنوی ہے حرف کے ساتھ. وہ کہیں شباہت معنوی کے حرف کے ساتھ. زید کا اپنا معنی ہے، کہتے نہیں زید کے معنی کی بات نہیں ہے، اس کے محل کی بات ہے. اب یہ جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے وہ محل خطاب ہے. ٹھیک ہے، اور کافی خطاب جو ذالکہ کی ہوتی ہے، تنبیہ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معنی حرفی شمار ہوتی ہیں کہ جس کی ابھی کیا بات آگے تفصیل سے کیا آئے گی. اچھا، اب آ جائیں متا اور ہنا میں. کہتے ہیں کہ متا اور ہنا یہ دو اسم ہیں. اسم کیوں ہے جی متا اور ہنا؟ کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ پہلی علامت ہی جو ناظم میں بتائی تھی کہ بالجر و تنوین ہے، تو وہ جر اس کے اوپر داخل ہوتی ہے لدخول حرف الجر علیہما. ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ جملہ کہتے ہیں الا متا تقیم ومن ہنا تسیر. ٹھیک ہے جی، تو متا کی پر الا داخل ہو گیا کہ کب تک آپ قیام کریں گے، اور ومن ہنا تسیر یہاں سے آپ کیا چلیں گے. وہما مبنیان، اسم ہے تو اسم میں اصل ہونا مورب ہے، اس کو لیکن مورب نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے. مبنی کیوں؟ لشبہہما یا لشبہہما بالحرف فی المعنی، کیونکہ یہ مشابہ ہو گیا ہے حرف کے ساتھ کس میں جی؟ معنی میں. اچھا، معنی میں کیسے مشابہ ہو گیا؟ لزوم متا، سب سے پہلے متا کا بیان کریں گے. لزوم متا یعنی معنی کے ساتھ جو متضمن ہوا ہے وہ لزوم کے ساتھ ہوا ہے. لزوم کیا مطلب؟ ہمیشہ ہی معنی اس کے اندر آتے ہیں. لزوم متا، کیونکہ متا لازم ہے، کس چیز کو لازم ہے؟ کہ تضمن معنی حمزۃ الاستفہام، کہ اس کے اندر ہمیشہ استفہام کا جو حمزہ ہے اس والا معنی کیا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے.
اس کی مثال کیا ہے؟ حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے. مثلا آپ کیا کہتے ہیں کہ متا تقومو، آپ کب کھڑے ہوں گے، تو یہ گویا کہ وہ یہی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا آپ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کب کھڑے ہوں گے، یہی والا کیا ہے معنی اس کے اندر شامل ہے. اچھا، لزوم میں ہونا، اب یہاں پہ جو ہے وہ متا کا ایک ہی انہوں نے معنی بیان کیا حمزہ استفہام کا، دوسری کیا ہے متا کو چھوڑ دیا. ایک متا کا دوسرا معنی بھی ہے، وہ کب؟ جب متا کیا ہو؟ شرطیہ واقعہ ہو. متا تقیم و اقیم، ٹھیک ہے. جب شرطیہ واقعہ ہو تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کس کے معنی میں ہے؟ ان کے کیا معنی میں ہے؟ اور ان کے حرف شرط ہے. اچھا جی، ولزوم میں ہونا، ہونا کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ ہونا بھی کیا ہے؟ لازم ہے. تضمن معنی اشارہ، اشارہ کے معنی کے شامل ہونے کو لازم ہے. اشارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ معنی من معانی الحروف، جو خود اشارہ ہے یہ معنی حروف میں سے ہے. معنی حروف میں سے کیوں ہے؟ کیا دلیل دیں گے؟ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍ، ٹھیک ہے. يَحْتَاجُ لِأَدَاءِ مَعْنَاهُ إِلَى كَلِمَةٍ أُخْرَى إِلَى الْفِعْلِ أَوِ الْاسْمِ، ٹھیک ہے. اشارہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب مشار الیہ ہو. مشار الیہ کے بغیر بھی کبھی اشارہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا. تو لہذا اشارہ کس میں سے ہے؟ معنی حروف میں سے. اور ہونا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَإِن لَمْ يُوزَ لَهُ حَرْفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ، یہاں پہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے. وَإِن لَمْ يُوزَ لَهُ حَرْفٌ، اگرچہ اس ہونا کے لیے یا اس معنی اشارہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا کوئی حرف، کوئی ایسا حرف وضع نہیں کیا گیا کہ يَدُلُّ عَلَيْهِ جو اس معنی اشارے کے اوپر کیا کرے؟ دلالت کرے. حرف وضع نہیں کیا گیا، لفظ تو وضع کیا گیا نا. لفظ کیونکہ وہ حرف کو بھی شامل ہے، اسم کو بھی شامل ہے، کلموں کو بھی شامل ہے. کیونکہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ الصوت المشتمل علی بعض الحروف. تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی حاضر تو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ اشارہ کے لیے وضع کیا گیا ہے نا. تو یہ پھر ابن ناظم کیسے کہہ رہے ہیں کہ لم یوزع لہ، یہ اشارہ کا معنی ہے اور اس کے لیے واضح نہیں کیا گیا کوئی لفظ. ہم کہیں گے یہ عبارت میں کیا ہے؟ غلطی ہے. ہم یہاں پہ کیا تعبیر استعمال کریں گے کہ لم یوزع لہ حرف، کہ یہ ہونا جو ہے ایک معنی اشارہ رکھتا ہے، لیکن کیا ہے؟ اس معنی اشارہ کے لیے کوئی حرف ہمیں نہیں ملتا. جو بھی ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اسم ملتا ہے. تو لہذا متا اور ہونا کی دو مثالوں میں کیا فرق ہو جائے گا کہ متا کا جو معنی استفہام ہے اس کے لیے ہمیں حمزہ استفہام مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہونا کے لیے جو ہے وہ معنی اشارہ ہے اس کے لیے کوئی حرف ہمیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے. وہاں پہ حرف مل جاتا ہے، یہاں پہ حرف نہیں ملتا. یہ فرق ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَلَكِنَّهُ كَالْخِطَابِ وَالتَّنبِيهِ، وَلَكِنَّهُ یعنی یہ جو معنی اشارہ ہے یہ کس کی طرح ہے؟ خطاب اور تنبیہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے. خطاب، تنبیہ اور اشارہ یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ معنی حروف کہا جاتا ہے. کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے جو ہائے تنبیہ آپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور وہ کسی کو خطاب کرنے کے لیے جو ذالکہ میں کاف لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کاف حرف خطاب ہے. کاف ہمارے پاس دو طرح کی ہے. ایک کاف جو ہے وہ مخاطب کی ہے، ایک کاف خطاب کی ہے. مخاطب اور خطاب میں کیا فرق ہے؟ کاف مخاطب کیا ہے؟ ضربک، اس نے تجھے مارا. یہ کاف کیا ہے؟ مخاطب کی ہے. تو خود کاف مخاطب کی یہ بھی مبنی ہے کیونکہ یہ شباہت وضعی رکھتی ہے نا، ایک حرف کے اوپر مشتمل ہے. اور جو ذالکہ کی کاف ہے وہ تو ہے ہی حرف، وہ حرف خطاب ہے، ٹھیک ہے. تو اس خطاب کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کو بھی کیا کہتے ہیں؟ معنی حرفی کہتے ہیں. کیونکہ خطاب جو ہے وہ بغیر مخاطب کے آپ کے لیے واضح نہیں ہوتا. ایسے ہی آپ خطاب کریں، کسی کو پکاریں، وہ انت کہنا پڑتا ہے. سیدھا سیدھا کیا ہے؟ اس کو سامنے رکھ کے کیا ہے؟ اس کا نام نہیں لیتے، نام کی جگہ پہ کیا ہے؟ اس کو انت یا کا یا اس طرح کے کیا الفاظ بولتے ہیں. تو اشارہ ہو گیا، خطاب ہو گیا اور تنبیہ ہو گیا. ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ معنی حروف کہتے ہیں، کیونکہ یہ دوسری چیز کو ساتھ جوڑے بغیر ان کا معنی کیا ہے؟ واضح نہیں ہوتا. فمن حق کے لفظ، پس وہ لفظ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اسم. پس وہ اسم کہ المتضمن معنی الاشارت ہے، کہ جو اشارہ کے معنی کو متضمن ہے، اس کا حق کیا بنتا ہے؟ کہ یبنا کو اسے کیا کیا جائے؟ مبنی کیا جائے. کما یبنا سائر، جیسا کہ دیگر ان اسماء کو بھی مبنی کر دیا جاتا ہے کہ ما تضمن معنی الحرف، کہ جو حرف کے معنی کو کیا ہوتے ہیں؟ متضمن ہوتے ہیں.
تو لہٰذا ہونا کا جو معنی ہے اس کے لیے حرف تو کوئی نہیں ہے، لیکن معنی تو کم از کم حرف والا ہے۔ جب معنی حرف والا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ مبنی کریں گے۔ جیسے حاضہ کو آپ نے مبنی کیا، ٹھیک ہے، کیوں حاضہ کو مبنی کیا؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ وہی حرف والا معنی موجود ہے۔ الذی کو مبنی کیا کیونکہ حرف والا کیا معنی موجود ہے؟ کما یبنى سائر ما تھا ہے فلما لازمت متا و ہونا تضمن معنی الحرف، پس جب متا اور ہونا لازم ہو گیا، کس چیز کو لازم ہو گیا؟ تضمن معنی الحرف، کہ حرف کے معنی کے شامل ہونے کو لازم ہو گیا، کہ ہمیشہ اس کے اندر حرف والی معنی ہوتا ہے، اور بلا معارض، کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے کسی اور چیز کا۔ اب معارض کیسے ہوتا ہے اس کو آگے جا کے بیان کریں گے۔ تو تعین بناؤہما، تو اب ان دونوں کا مبنی ہونا کیا ہے؟ معین ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ شرح ہوگی کس کی؟ متا اور ہونا کی۔ اب بیان کر رہے ہیں منادہ مفرد معرفہ کو، یا زیدو۔ یا زیدو میں ابن ناظم کا کیا دعویٰ ہے کہ یا زیدو میں شباہت معنوی پائی جاتی ہے، شباہت وضعی تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ زیدو کا جو حرف ہیں وہ تو 3 ہیں، پورے ہیں۔ شباہت معنوی پائی جاتی ہے۔ اب جو شباہت معنوی جو ہے وہ لفظ زید کے لیے نہیں ہے، یہ محل زید کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ فہو مبنی، یہ مبنی ہے کیوں؟ للزوم محلہ تضمن معنی الخطاب، کیونکہ اس کا جو محل ہے وہ متضمن ہے، شامل ہے کس کو جی؟ معنی خطاب کو کیا شامل ہے؟ کیونکہ یا کے بعد آپ نے کیا ذکر کرنا ہوتا ہے؟ مخاطب کو ذکر کرنا ہوتا ہے، اور جب مخاطب کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس مخاطب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ سیدھا اس بندے کو خطاب کرتے ہیں، اس کا نام کبھی بھی نہیں لیتے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو ہم نے مخاطب کرنا ہے تجربوں کے ساتھ کہیں گے، یا انت تجربوں کہیں گے، انت کہیں گے، آپ۔ تو اردو میں بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے فرض کریں ایک بندے کو مخاطب کرنا ہے جو محمد ہے، تو میں ایسے نہیں کہوں گا کہ محمد مار رہا ہے، محمد کیا کر رہا ہے، نہیں، ٹھیک ہے۔ میں لفظ تم لے کر آؤں گا یا آپ لے کر آؤں گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مخاطب میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی جو ہے وہ کاف مخاطب استعمال ہو جاتی ہے، کبھی انتا، کبھی انتم، یہ استعمال ہو جاتا ہے، اسم استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کیا نام معذرت، علم کیا استعمال نہیں ہوتا، جو پورے کا پورا علم ہے، ٹھیک ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ خود جو خطاب ہے اس کے لیے حرف کاف بھی کیا استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالکہ میں کیا حرف خطاب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو خطاب خود ہے، خود جو خطاب ہے، یہ خطاب کیا ہے؟ یہ معنی حرفی میں سے کیا ہے؟ نحوی شمار کرتے ہیں کہ خطاب کے لیے کیا ہے؟ اس وقت تک آپ کو خطاب کی سمجھ نہیں آتی جب تک آپ کیا ہے؟ انت یا انتم یا کاف خطاب یا جو کاف مخاطب کے وہ کیا ہے آپ ذکر نہ کریں، تو اس وقت تک کیا خطاب کا معنی کیا واضح نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو یہاں پہ زید ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ واقع ہوا ہے کہ جو جگہ کیا ہے؟ خطاب کی جگہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُنَادَى مُخَاطَبٌ، فَإِنَّ کلو کہیں گے یا کلّا کہیں گے؟ ان کل منادى مخاطب غیر مظہر معه حرف الخطاب، کہ ہر منادہ کیا ہوتا ہے؟ مخاطب ہوتا ہے، اور ایک ایسا مخاطب کہ جس کے ساتھ حرف خطاب کا کیا ہے؟ اظہار نہیں کیا جاتا۔ حرف خطاب کیا ہوتا ہے؟ کاف، جیسے آپ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کاف خطاب کا آپ نے یہاں پہ کیا ہے؟ اظہار نہیں کیا، فقط کیا اسم کا آپ نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے جو اسم ہے خطاب کے لیے انت اور انتم، اس کو بھی آپ نے کیا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یا زید میں اصل ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا زید انت کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اے زید تم، تو وہ انت وغیرہ کیا معذوف کیا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ یا زیدہ ہو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے الف خطاب لگائیں، اس طریقے سے وہ بھی حذف کی ہوئی ہے ساری کی ساری۔ تو اب اس کا جو محل ہے وہ خطاب کے لیے آتا ہے، اور حرف خطاب کچھ بھی ذکر نہیں ہے، کوئی کا ہو، کوئی آ ہو، کوئی ہو، کچھ بھی کیا ذکر نہیں ہے۔ حرف ندا ذکر ہے، حرف خطاب کیا ذکر نہیں ہے۔ حرف ندا یا ہے اور حرف خطاب کیا کوئی اور چیز ہے، وہ کیا یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے۔ فلما لازم محلہ تضمن معنی الحرف، پس جب اس کا محل جو ہے وہ لازم ہو گیا، کس کو؟ حرف کے معنی کے شامل ہونے کو لازم ہو گیا بغیر کسی معارض کے، تو بونیا، تو اسے کیا کر دیا جائے گا؟ مبنی کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ اب ولم یکن کے بعد کیا ہے؟ اس کو انٹر لگنا چاہیے اور نیچے کیا پیرا شروع ہونا چاہیے۔ ابھی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم لازم ہم کہہ رہے ہیں کہ لازمن،
للفظ یا بالمحل، دو اوپر قیدیں بیان کی تھی نا، ایک لازم کی ایک غیر معارض کی. اب لازم اور غیر معارض کی جو دو قیدیں تھیں ان کی کیا کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں. سب سے پہلے لازم کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ کیا وضاحت کرتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَضَمُّنُ الْاسْمِ لِمَعْنَى الْحَرْفِ لَازِمًا لِلْلَفْظِ وَالْمَحَلِّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ لَمْ يُؤْثَرْ یا لَمْ يُؤْثِرْ، کہ اگر اسم کا معنی حرف کو شامل ہونا لازم نہ ہو، ٹھیک ہے، ترجمہ واضح ہے، اگر اسم کا معنی حرف کے لیے جو شامل ہونا ہے، معنی حرف کا اس کے اندر پایا جانا، لم یکن لازمن، وہ لازم ہی نہ ہو، نہ لفظ کے لیے اور نہ ہی کیا محل کے لیے، یعنی کبھی کبھار وہ حرف کے معنی کے علاوہ بھی استعمال ہو جاتا ہو، ہمیشہ کے لیے ایسا نہ ہو. وہ محل کے الذی واقع فیہ، کہ جس محل میں کیا وہ اسم واقع ہو رہا ہے، تو لم یؤثر، تو یہ جو تضمن ہے یہ اثر کیا نہیں دکھائیے اپنا، ٹھیک ہے جی، اثر نہیں دکھائیے. وہ اثر کون سے دکھاتی ہے کہ حرف کو مبنی، اسم کو مبنی بنا دیتی ہے نا، یہ والا پھر اثر وہ نہیں دکھائے گی، یعنی اسم پھر کیا رہے گا، معرب ہی رہے گا. مثال کیا ہے، سرت یومن و فرسخن، یہاں پہ یوم اور فرسخ کی کیا مثال دی ہے، ٹھیک ہے. فإن یومن و فرسخن مما یستعمل ظرفا تارتن، یوم اور جو فرسخ ہے یہ کبھی کیا ہے استعمال ہوتے ہیں ظرف کے طور پہ. ظرف کا کیا ہوتا ہے، فی کا معنی ہوتا ہے، ظرف کا اردو معنی کیا کریں گے، میں، ٹھیک ہے. یعنی یوم جو ہے وہ ظرف کے طور پہ کیا استعمال ہوتا ہے، کہ وہ جس طریقے سے آپ فی کو استعمال کرتے ہیں نا، میں کو، اسی طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے. مثلا آپ کیا کہتے ہیں کہ سر تو یوم الجمعتے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے یوم کو ظرف کے طور پہ استعمال کیا کہ میں نے کیا ہے جمعہ کو سفر کیا، ٹھیک ہے. یا آپ کوئی دقیق معنی کریں کہ میں نے جمعہ کے دن میں سفر کیا، یوں کر کے، تو یوم وہاں پہ کیا ہے مستقل حیثیت کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، جیسے کہ ہے یہاں پہ سر تو یومن اور فرسخن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ میں نے کیا ہے ایک دن کا سفر کیا، ایک فرسخ ہے کیا سفر کیا، تو یہ اسے کیا کہتے ہیں ظرف کے طور پہ. اور جو چیز ظرف کے طور پہ استعمال ہو اسے نحوی کیا کہتے ہیں، غیر مستقل کہتے ہیں، اسے معنی حرفی کہتے ہیں. اچھا، وغیر ظرف اخرى، اور دوسری دفعہ کیا ہے یہ غیر ظرف کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. غیر ظرف کے طور پہ استعمال جب ہوتی ہے کہ جب آپ یوم کے بارے میں الگ سے بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یوم الجمعۃ جمیل، ٹھیک ہے جی، جمعہ کا دن کیا ہے جی، جمیل ہے. اب یہاں پہ اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. انا احب یوم الجمعۃ، ٹھیک ہے، کہ میں جمعہ کے دن کو پسند کرتا ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے جمعہ کے دن میں محبت کی، ٹھیک ہے، نہیں، جمعہ کے دن کو پسند کرتا ہوں. لیکن جب کہا کہ سر تو یوم الجمعۃ، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے جمعہ کو واقعاً ظرف بنایا، ظرف زمان بنایا، اور اسی زمان کے اندر میں نے کیا کیا، سفر کیا. یا یہ جو مثال ہے کہ سر تو یومن، میں نے ایک دن سفر کیا، تو وہ پورا دن میرا کیا بنا، ٹائم بنا میری سیر کا. ایک فرسخ کس کی مثال ہے، اس میں مکان کی مثال ہے. تو ایک جو فرسخ ہے، ایک کینال ہے، ایک مرحلہ ہے، وہ میرے لیے کیا بنی ہے، مکان بنی ہے، کہ باقاعدہ یہ میرے فعل کے لیے یہ چیز کیا مکان واقع ہو گیا ہے. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ یوم الجمعۃ جمیل، تو اب یہاں پہ یوم کو ٹائم کے طور پہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ میرے کوئی فعل ہو، اس فعل کے لیے ظرف واقع ہوا ہو، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ چیزیں کیا ہمیں اس میں فرق سمجھنا چاہیے کہ یوم کو ظرف کے طور پہ کب استعمال کریں گے، کہ جب اس کا اندر فی کا معنی فٹ بیٹھتا ہو، ٹھیک ہے، فی کا معنی فٹ بیٹھتا ہو، یعنی آپ معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ جو فعل ہے، وہ جو کام ہے، وہ اس کے اندر کیا واقع ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ظرف کی علامت ہوگی. اور ظرف کے طور پہ کب استعمال نہیں ہوگا، کہ جب فی کا معنی فٹ نہیں بیٹھے گا، یعنی وہ جو کام ہے، وہ جو فعل ہے، وہ کوئی ایسا فعل اور کام نہیں ہوگا کہ جو اس کے اندر ہو رہا ہے. سیدھے سیدھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یوم الجمعۃ جمیل، یا انا احب یوم الجمعۃ، ٹھیک ہے جی. اب آپ کے کیا محبت جو ہے وہ یوم جمعہ کے دن واقع ہو رہی ہے، کہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ محبت جمعہ کے دن ہی ہو جاتی ہے. جمعہ کے دن میں محبت، یہ ترجمہ اس کا نہیں کریں گے، وہ کہ جمعہ کے دن سے مجھے کیا محبت ہے. لیکن وہ سیر والی جب بات آئے گی، سم تو یوم الجمعۃ، وہ باقاعدہ وہاں پہ میں کا ترجمہ فٹ بیٹھے گا، ٹھیک ہے. واضح ہے اس کا ظرف اور غیر ظرف ہونا.
تو اب مصنف کیا کہتے ہیں کہ جو یوم اور فرسہ کے لفظ ہیں یہ کبھی ظرف کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی ظرف کے معنی میں استعمال نہیں ہوتے. اگر یہ ظرف کے معنی میں استعمال ہوں گے تو ظرف کا معنی کیا ہے؟ معنی حرفی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ اس اسم کے اندر حرف والا معنی آئے گا تو اس کی کیا شباہت معنوی حرف کے ساتھ ہو جائے گی؟ کہتے ہیں ہاں شباہت معنوی تو ہو جائے گی، لیکن یہ شباہت معنوی لازم نہیں ہوگی. لازم کی قید بھی تھی. کیوں نہیں لازم ہوگی؟ کیونکہ یہ کبھی کیا ہے ظرف سے ہٹ کے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، واضح. یہ لہذا جو ہے وہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یوم اور فرسہ کو ہم مبنی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یوں سوال رکھا جائے گا کہ بھئی یوم اور فرسہ کے اندر جب حرف والا معنی پایا جاتا ہے تو پھر اس سے آپ مبنی کیوں نہیں کہتے، اس سے معرب کیوں کہتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا کہ حرف کا معنی تو پایا جاتا ہے لیکن وہ معنی کیا ہے؟ لازم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اچھا، دوسری قید وَلَوْ عَارَضَ شِبْهَ الْحَرْفِ مَا، اور اگر حرف کی شباہت کو وہ چیز عارض ہو جائے، ٹکرا جائے کہ ما یقتضی الاعراب، کہ جو ہمیشہ اعراب کا تقاضا کرتی ہے، تعارض ہو گیا. یعنی شباہت حرفی موجود ہے معنی کے اعتبار سے، لازم بھی ہے، لیکن دوسری مشکل کیا آ رہی ہے کہ ایک تعارض ہو رہا ہے ایک ایسی علامت کے ساتھ کہ جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے. تو اب یہاں پہ جب تعارض ہو جائے گا تو تعارض کا ایک قانون اصول میں بھی چلتا ہے کہ جب دو چیزیں ٹکرا جاتی ہیں تو دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اذا تعارض تساقط. دو روایتیں آپ نے ٹکرا دی، دونوں کو چھوڑ دیں، نہ یہ ہمیں سمجھ آ رہی نہ وہ سمجھ آ رہی، دونوں حجت سے ختم. جب دونوں حجت سے ختم ہوگی تو آپ اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل استصحاب اگر اس کی کوئی گزشتہ حالت ہے تو اس کو لے کر آتے ہیں. تو یہاں پر مصنف یہی بات کر رہے ہیں اصول والی کہ اگر شبہ حرف ٹکرا جائے، اس کے ساتھ ٹکرا جائے وہ چیز کہ جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے تو اس تو سیبا، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ استصحاب کریں گے. لأنه الاصل فی الاسم، کیونکہ وہی کیا ہے اصل ہے اسم میں. ٹھیک ہے، اس کی پوری عبارت یوں نہیں چاہیے تھی کہ استصحب الاعراب لأنه الاصل فی الاسم، کہ اعراب کا آپ استصحاب کریں گے کیونکہ وہی کیا ہے اسم میں کیا ہے اصل ہے. اچھا، اس کی مثال کہہ رہے ہیں ایو دے رہے ہیں. ایو دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایو شرطیہ بھی استعمال ہوتا ہے، استفہام میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو استفہام اور شرط کا معنی ہے یہ ہمیشہ لازم بھی ہوتا ہے. استفہام اور شرط دونوں معنی کیا حرفی ہیں، لیکن ٹکرا کیا چیز اس کے ساتھ جاتی ہے کہ ایو ہمیشہ کیا واقع ہوتا ہے؟ مضاف استعمال ہوتا ہے. اور مضاف کے طور پہ استعمال ہونا یہ حرف کی خاصہ نہیں ہے، یہ اسم کے کیا خاص ہے. حرف نہ مضاف واقع ہوتا ہے نہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے. تو لہٰذا دو چیزیں آپس میں ٹکرا گئیں. ٹھیک ہے جی، اب جب ٹکرا گئی تو آپ دونوں کو چھوڑ دیں گے اور افصل کی طرف کیا چلے جائیں گے. ایو استفہام میں استعمال ہوتا ہے ایہم، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایہم رائتا، ایہم رائتا کہیں گے یا ایہم رائتا کہیں گے؟ کیا پڑھیں گے اسے؟ ایہم کو مفعول مقدم نہیں بنانا چاہیے، رائتا ایہم. اچھا چلیں اس کے اعراب دیکھ کے ہیں کل کیا بنتا ہے، ابھی ٹائم آخر پہنچ گیا. اچھا، وہ پھر شرط ہے، ایو شرط میں بھی استعمال ہو، وہاں پہ بھی کیا ایسی ہے، ایو ہم تذر بدر پڑھیں گے، ایو ہم تذر بدر پڑھیں گے، اس کے اعراب کے اوپر کل ہم بحث کریں گے. ٹھیک ہے، تو اصل مطلب کی طرف ہم آ جائیں. تو فإنها بالنظر ہے، تو اگر آپ نگاہ یوں کریں اس کی طرف کہ لا تضمنها معنی الحرف، کہ ایو جو ہے وہ حرف کے معنی کو شامل ہے. حرف کا معنی کیا ہے؟ استفہام اور شرط والا. تو تستحق البنا، تو پھر تو اسے کیا کروں؟ مبنی ہونا چاہیے. لیکن عارض ذالک لزوم الاضافت، عارض ذالک لزوم الاضافت الى الاسم المفرد، لیکن اس کے ساتھ معارض کیا ہو گئی کہ یہ اضافت اس کے لیے لازم ہے اسم مفرد کی طرف، کہ ایو کبھی بھی الگ استعمال نہیں ہوتا، ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مضاف ہو کے. التی ہی من خواص الاسماء، اور اضافہ ہونا اسم مفرد کی طرف یہ کس میں سے ہے؟ خواص اسماء میں سے ہے. پس جب دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا تو تعارض کے بعد تساقط ہوگا، اور تساقط کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اصل جو اسم کی حالت تھی وہ معرب ہونا، وہ اس کے اندر کیا کر دیں گے؟ دوبارہ لے آئیں گے. فعوربت، تو پس اسے کیا کر دیں گے؟ معرب کر دیں گے. تو یہ آخری جو مطلب ہے ایو کا، اس کے اعراب کو ہم کل انشاءاللہ مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اور یہ استصحاب، تعارض، اس کو بھی آپ کیا دوبارہ مبحث میں اچھی طریقے سے حل کریں.
صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.